اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اخلاق اور معاشرے میں ہماری گفتگو جھوٹ سے متعلق ہو رہی ہے کہ گزشتہ درس میں ہم نے جھوٹ کی تعریف، اس کی حرمت، اس کے حرام ہونے کے متعلق آیات اور روایات کو ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج ایک اہم ترین سوال سے ہماری گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی تعریف بھی ہم معلوم کر چکے ہیں، جو واقع اور حقیقت کے جو خلاف ہو اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ انسان جو جھوٹ بول رہا ہے وہ کیوں بولتا ہے، کیوں جھوٹ بول رہا ہے، آخر کیا سبب بنتا ہے، کس وجہ سے وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کیونکہ آج ہم اگر معاشرے میں دیکھتے ہیں تو کثرت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور اتنا یعنی یہ گناہ ایسا عام ہو گیا ہے کہ لوگ اس کے کرنے کے بعد ذری بھی ندامت، پشیمانی بھی نہیں ہوتی ہیں، اور بس یوں ہی کہہ دیتے ہیں جھوٹ۔ پتہ چلا کہ وہ چونکہ وہ حقائق سے، جھوٹ کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں ہے، جھوٹ کے حرام ہونے کے تعلق سے، جھوٹ کے برے ہونے کے تعلق سے شاید اتنے معلومات اس کو نہیں ہیں جو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معلومات کریں آپ، تاکہ اس گناہ سے آپ دوری اختیار کر سکیں۔ تو کہتے ہیں کہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے انسان؟ تو پہلی وجہ جو جھوٹ بولنے کی ہے وہ عداوت اور دشمنی، یعنی جھوٹ کب بولا جاتا ہے؟ جب کسی سے دشمنی ہو، عداوت ہو، یعنی ایک انسان کسی دوسرے انسان سے عداوت اور دشمنی کی بنا پہ جھوٹ بولتا ہے، تاکہ جھوٹ کے ذریعے سے وہ دوسرے انسان سے اپنی عداوت، اپنی دشمنی نکال سکے۔ دیکھیے آپ، یعنی دشمنی ایک سبب بن رہا ہے، عداوت ایک سبب بن رہا ہے کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سامنے والے انسان سے اگر میں دشمنی نکالوں تو میں جھوٹ بولوں، تاکہ وہ آپ کے لوگوں میں یعنی ذلیل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بہت غلط بات ہے کہ حقیقت واقع کے خلاف وہ بات اس کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی دشمنی باہر نکل جائے گی۔ دشمنی یعنی آپ کا جو ہے، آپ کا اپنے کو ہلکا محسوس کریں گے، نہیں ہے، غلط بات ہے، یہ غلط تصور ہے کہ انسان کسی سے دشمنی نکالنا چاہتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ کسی کی دشمنی میں انسان جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان حسد کی بنا پہ، یعنی حسد، اگر کسی سے وہ حسد کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی ایک گناہ دیکھیے آپ، دوسرا گناہ کروا رہا ہے انسان کو، یعنی حسد ہے جو جھوٹ بلوا رہا ہے انسان کو۔ غصہ، تیسری بات جو ہے، جو جس وجہ سے انسان غیبت کر رہا، جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ کیا ہے؟ انسان کے غصے کی وجہ سے، کیونکہ وہ غضب اور غصے میں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، غصے کی حالت میں وہ آپ کے جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیے، جو انسان غصہ نہ کرے تو ممکن ہو وہ اس جھوٹ سے وہ اجتناب کریں، پرہیز کریں، لیکن غصے میں ہے تو یہ دوسرا گناہ وجود میں آ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلا یہ تھا کہ عداوت اور دشمنی کی بنا پہ جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے حسد کی بنیاد پہ جھوٹ بول رہا ہے، تیسرے غم و غصے میں، یعنی غضب اور غصے میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، تیسرے جو جھوٹ بول رہا ہے انسان، وہ مال و دولت کی چاہت میں۔ آج جو سوسائٹی میں، معاشرے میں یہ چیز زیادہ ہم کو نظر آئے گی کہ ہم ممکن ہے کوئی مال کی چاہت میں، یعنی دولت کی چاہت میں جھوٹ بولیں، تو انسان مال و دولت کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ چنانچہ جھوٹ بولنے والا انسان دنیا اور مال و دولت سے وہ چونکہ محبت کر رہا ہے، اور ان چیزوں سے وہ دل لگائے بیٹھا ہے، یعنی دنیا سے، تو وہ اسی لیے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی وہ کن چیزوں سے انسان محبت کر رہا ہے؟ مال، دولت، صحیح ہے نا؟ ان چیزوں سے وہ دنیا سے محبت کر رہا ہے، تب جا کے انسان جھوٹ بولتا ہے۔
تو ان کی محبت یعنی مال و دولت کی چاہت اپنے دلوں سے نکالیں تو ہم اس جھوٹ سے دوری اختیار کر سکتے ہیں. اور ایک عادت کی بنا پہ یہ بھی معاشرے میں زیادہ ہو گیا ہے. یعنی ایسا دکھتا ہے کہ بعض لوگ عادی ہو چکے ہیں جھوٹ بولنے کے، یعنی کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں. تو یعنی انسان جھوٹ بولنے والوں کی ہم نشینی اختیار کرنے اور جھوٹ بولنے کا عادی ہونے سے بھی جھوٹ بولتا ہے. ممکن ہو وہ جو جھوٹ بولنے کا عادی ہوا ہے چونکہ وہ ایسے لوگوں کا ہم نشین، اسی لیے اسلام میں تاکید ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. یعنی اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہو، نیک لوگوں میں ہو، اچھے اعمال انجام دینے والے نیک کردار لوگوں میں بیٹھنے والوں میں آپ جو ہے بیٹھیں. تو انسان کسی کی یعنی ایسے لوگوں میں ہم نشینی اختیار کر رہا ہے، ایسے لوگوں میں وہ بیٹھ رہا ہے کہ جس سے جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں. تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان چونکہ دنیا سے محبت کرتا ہے تو جھوٹ بچنے کے لیے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے دور کریں. دیکھیے ایک وجہ ہے کہ آپ کس لیے جھوٹ بول رہے ہیں، دنیا کی چاہت میں، دنیا کی محبت میں. تو اگر آپ جھوٹ بولنا چھوڑنا چاہتے ہو تو آپ کے دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالیں. یعنی دنیا سے جو آپ وابستہ ہو چکے ہیں وہ وابستگی کو آپ نکالیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کا تعلق ذاتی ہے یا عرضی. جھوٹ کا حرام ہونا عرضی ہے چونکہ جھوٹ کی وجہ سے معاشرے پہ برا اثر پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ معاشرے کو خراب کر رہا ہے، آپ کی سوسائٹی کو خراب کر رہا ہے، اسی لیے وہ حرام بالعرض ہیں. اگر معاشرے میں جھوٹ بولنے سے فساد نہ پھیلے، ممکن ہو فساد نہ پھیلے اور لوگوں کی اصلاح اور نجات کی خاطر جھوٹ بولا جائے. دیکھیے ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ چونکہ عرضی ہے، یہ اگر کسی کے جھوٹ بولنے سے معاشرہ فساد کی طرف بھی نہ جائیں اور ممکن ہو وہ اصلاح اور نجات کی خاطر آپ کے جھوٹ کا سہارا لیتا ہو تو وہاں پر کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں پہ یہ جائز ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، ذاتی طور پہ نہیں ہے، عرضی طور پہ جائز ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے. لیکن بعض موقع جہاں پہ آپ کے جھوٹ بولنا ایک اصلاح معاشرہ ہو، ایک سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کو نجات دینے کی خاطر اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو ایسے بعض مواقع پہ اسلام جھوٹ کو جائز قرار دیا. ہم اسلامی روایتوں اور فقہا کے کلمات اور دانشمندوں کے بیانات پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ 4 مقامات پر جھوٹ بولنا جائز ہے. دیکھیے جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہیں، یہ بالکل طے شدہ بات ہے. لیکن بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پہ ہمارے علماء نے اجازت دی ہے، یعنی اسلام اجازت دیا، علماء اسلام کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، یعنی اسلام بعض مواقع پہ جائز قرار دیا ہے. وہ کون سے 4 موقع ہیں؟ ایک موقع ہے ایمرجنسی میں، یعنی اضطراری حالت ہو، اضطراری حالت میں جس وقت آپ کو جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، عزت کو خطرہ لاحق ہو، تب وہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے. یہ بھی آپ کے صرف اس موقع پہ کہ اگر اضطراری حالت ہو، پہلے آپ کے سمجھائے، آپ سمجھے کہ یہ میرا یعنی ایک ایمرجنسی موقع ہے، اضطراری موقع ہے، تب آپ کے وہاں پہ جس سے آپ کو ہوتا ہے نا اکثر ایک ایسے مقام پہ آپ چلے گئے جہاں پہ آپ کی مال، عزت، جان کو آپ کو خطرہ ہو، وہاں پہ جھوٹ کا سہارا لے کے آپ ان چیزوں کو آپ بچا لیتے ہو. بس اتنا ہی آپ کو جھوٹ کافی ہے. لوگوں کے درمیان میں اصلاح کی خاطر، دیکھیں آپ لوگوں میں اصلاح اور نجات کی خاطر لوگوں کو کریکشن کر رہے ہیں، آپ لوگ جو برائی کی طرف جا رہے ہیں ان کو آپ اچھائی کی طرف لانا چاہ رہے ہیں. آپ کچھ اگر آپ جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں، یعنی مثال دیتا ہوں میں، آپ اگر 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو، دونوں میں اصلاح کی خاطر جھوٹ بولنا اسلام جائز قرار دیتا ہے. دیکھیں آپ اسلام کتنا وہ کرتا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے اتنا اسلام جو ہے اس کا مخالف ہے. اگر لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہے، وہ لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو یہاں پہ وہ جھوٹ صرف اسی موقع کے لیے آپ کو جائز ہو جاتا ہے. یہ سب حدیثوں میں ہے، روایتوں میں یہ مل جائے گا. تیسرے جنگ میں ہیلا اور بہانے کی خاطر
وہاں پر بھی آپ کے ایک ایسی ٹرک آپ استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والے کو آپ تھوڑا فریب دینا چاہ رہے ہیں، سامنے والے کو آپ الجھانا چاہ رہے ہیں، کسی اور چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پہ صرف جنگ میں ہیلا اور بہانے کی خاطر وہاں پہ آپ کے یعنی وہ بھی دشمن پہ غالب آنے کے لیے وہاں پہ بھی جھوٹ جائز ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ مرد اپنی زوجہ اور اپنے گھر والوں سے وعدہ کریں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ زوجہ کو بہلانے کی خاطر یا بچوں کو، بعض موقع ایسا آتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ میں پرامس کرتا ہوں آپ سے کہ یہ چیز کر دوں گا، یہ چیز لا دوں گا، بچوں سے وعدہ کرتا ہے، وہ کبھی اپنی زوجہ سے وعدہ کرتا ہے جبکہ وہ اتنی استطاعت، اتنی توانائی نہیں رکھتا کہ وہ چیز انجام دے سکے۔ ہوتا ہے نا ایک زوجہ کوئی خواہش کرے یا بچے کوئی چیز خواہش کریں اور باپ آپ کے بے بس ہے، محتاج ہے، مجبور ہے، تو وہ ان کے بہلانے کی خاطر، ان کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کرنے کی خاطر اگر وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، یعنی کوئی مرد اپنے گھر والوں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کی اگر وہ قدرت، وہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو ایسے موقع پہ جھوٹ جائز ہیں۔ ان تمام موارد میں جھوٹ بولنا مصلحت شرعی ہو تو، یہ غور کریں آپ، ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ جائز ہو رہا ہے، مصلحت شرعی ہو تو جائز ہے، ورنہ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر جھوٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا مگر 3 ایسے جھوٹ ہوں گے جن کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی وہ جھوٹ جو جنگ میں بہانا یا ٹیکنیک کی طور پہ استعمال کیا گیا ہو وہ جھوٹ، اور دوسرے جو ہے وہ جھوٹ جو 2 آدمیوں کے درمیان اصلاح کے لیے دونوں میں یعنی ملانے کی خاطر اگر جھوٹ بولا جائے، دونوں کو آپس میں ملانے کی خاطر اگر جھوٹ کہا جائے تو یہ جھوٹ کے تعلق سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ اور تیسرا وہ جھوٹ جو اپنے گھر والوں سے جو وعدہ کریں اور پورا نہ کر سکے، اکثر یہ چیز گھروں میں رونما ہوتی ہیں، مرد جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں، اتنے وہ مشکلات کا اس کو سامنا ہوتا ہے، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ اپنی زوجہ سے یا بچوں سے کسی چیز کے لانے کے لیے وعدہ کر لیتا ہے اور وہ وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ جھوٹ کا علاج کیا ہے؟ خدا نہ کرے اگر کوئی اس بیماری میں ملوث ہو گیا ہو، جھوٹ کا عادی بن چکا ہو، تو اس بیماری کو اپنے سے کیسے دور کریں؟ تو علماء اخلاق اس کے متعلق فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث اسلامی میں غور و فکر کریں۔ دیکھیے اب اتنے روایات ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں صرف اسی لیے کہ ان روایتوں پہ انسان اگر غور و فکر کرے گا تو یہ روایتیں آپ کو ان برائیوں سے، گناہوں سے آپ کو بچائیں گے۔ تو آیات اور روایات میں غور و فکر کریں جو جھوٹ کی مذمت میں وارد ہوئے ہیں، تو ممکن ہو انسان اپنے کو جھوٹ سے دور کر سکے۔ دوسرے جو جھوٹ کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں جھوٹ کی وجہ سے خراب ہو چکی ہیں، اور دنیا میں ایسے شخص پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو کوئی دنیا کا انسان اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس پہ اعتماد نہیں کرتا۔ بس ان چیزوں کو نظر میں رکھیں کہ دیکھو میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کوئی مجھ پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے، دیکھو جھوٹ بولنے سے میری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو رہی ہے۔ تو انسان یہ جب سمجھتا ہے ان باتوں کو تو وہ اپنے کو جھوٹ سے دور کر سکتا ہے۔ تیسری بات جو جھوٹ کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کا حافظہ ضعیف ہو جاتا ہے، وہ مرض نسیاں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بس یہ نظر میں رکھیں کہ بھائی جھوٹ بولنے سے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، لہٰذا میں اس گناہ سے دور ہو جاؤں۔ گناہ کے خراب ہونے کے متعلق جب انسان مطالعہ کرے گا تب وہ گناہ سے دور ہوگا۔ جھوٹ بولنے والوں کی ہم نشینی سے دوری اختیار کریں، یعنی ان کی ہم نشینی اختیار نہ کریں تو آپ جو جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں تو رفتہ رفتہ یہ بیماری آپ سے دور ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔